بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کبھی سوچا ہے وفا کیا ہوتی ہے؟ کبھی یہ سوال کیا ہے خود سے کہ کون لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہر چیز قربان کر جاتے ہیں؟ کبھی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کو آنکھوں کے سامنے لا کر سوچا کہ کیسے چراغ ہوتے ہیں جو اندھیروں میں جل اٹھتے ہیں اور اپنی جان دے کر وفا کی روشنی پھیلا جاتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی داستان سننے جا رہے ہیں۔ یہ صرف خون کی کہانی نہیں، یہ وفا کی پہلی فتح کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایمان افروز داستان ہے اس وقت کی جب پوری دنیا میں اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن کچھ دل ایسے تھے جو ایمان کی روشنی سے بھرے ہوئے تھے۔ آج ہم اس پہلے چراغ کا تذکرہ کریں گے جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں سب سے پہلے اپنی جان قربان کر کے وفا کی تاریخ کو روشن کر گئے۔ یہ تھے حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ عنہ۔ حضرت مسلم بن اوسجا کا تعلق کوفہ سے تھا۔ وہ بنو اسد قبیلے کے معزز، شجاع اور بزرگ صحابی تھے۔ ان کی عمر واقعہ کربلا کے وقت 70 سال کے قریب تھی، لیکن ان کے حوصلے، ایمان اور وفاداری میں ایک لمحے کی بھی کمزوری نہ تھی۔ یہ وہ ہستی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف پایا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں دین کے لیے سختیاں جھیلی، لیکن کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ جب امام حسین کا خط اہل کوفہ کو پہنچا اور وہاں کے لوگ امام کو بلانے لگے تو حضرت مسلم بن اوسجا وہ پہلے افراد میں سے تھے جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اور کوفہ میں ان کے دست راست بنے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ وہ دروازے دروازے جاتے، اہل وفا کو اکٹھا کرتے، امام حسین کے حق میں حمایت جمع کرتے۔ لیکن جب کوفہ کی فضا بدل گئی اور ابن زیاد کی دھمکیاں بڑھ گئیں تب بیشتر لوگ ڈر گئے، مگر حضرت مسلم بن اوسجا نہ ڈرے نہ ہٹے۔ اور جب امام حسین کو خبر ملی کہ کوفہ کی بیعت ٹوٹ چکی ہے اور مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، تب امام نے مکے سے کربلا کی طرف ہجرت کی، اور اسی وقت حضرت مسلم بن اوسجا نے چپکے سے کوفہ چھوڑا اور راستے کی خطرناکی کے باوجود کربلا جا پہنچے۔ یہ ان وفادار صحابہ میں شامل تھے جو امام کے ساتھ آخری سانس تک رہے۔ جب کربلا کے میدان میں دشمن کی فوجوں نے خیموں کا گھیرا تنگ کر دیا، تب امام حسین نے ایک تاریخی اعلان کیا، جو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا وہ رات کے اندھیرے میں چلا جائے، میں بیعت اٹھاتا ہوں۔ حضرت مسلم بن اوسجا نے اس وقت جو الفاظ کہے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں اور کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں؟ خدا کی قسم، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے دشمن کی تلواروں کا سامنا کروں گا۔ اور پھر 10 محرم کا دن آیا۔ کربلا کی دھوپ سلگا رہی تھی، لیکن حضرت مسلم بن اوسجا کے دل میں تو صرف عشق حسین کی روشنی تھی۔ انہوں نے جنگ کی اجازت لی اور کربلا کے میدان میں اترے۔ یہ 70 سالہ بزرگ لیکن ہاتھ میں تلوار ایسے تھامے ہوئے جیسے کوئی جوان شیر ہو۔ انہوں نے دشمن کے کئی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ دشمن نے ان پر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ نیزے، تیر اور تلواروں کی بارش میں حضرت مسلم بن اوسجا زمین پر آ گرے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے قریب پہنچے تو حضرت مسلم بن اوسجا کی آنکھیں کھلی تھیں، لبوں پر آخری الفاظ تھے، یا ابن رسول اللہ، کیا میں وعدے پر قائم رہا؟ امام نے ان کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، اے مسلم، تو وفاداری کا علم بلند کر کے جا رہا ہے، تو نے وہ کیا جس پر فرشتے بھی فخر کریں۔ حضرت مسلم بن اوسجا نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ان کا چہرہ روشن ہو چکا تھا، جیسے جنت ان کے استقبال کے لیے آسمان سے اتر آئی ہو۔ یہ تھے کربلا کے سب سے پہلے شہید۔ یہ صرف ایک جسم کا گرنا نہیں تھا، بلکہ یہ وفا کی پہلی فتح تھی۔ ان کے بعد جتنے شہید ہوئے سب نے مسلم بن اوسجا کی پیروی کی، سب نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جان دی۔ آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک نام لبوں پر آتا ہے، مسلم بن اوسجا رضی اللہ عنہ، وہ پہلا چراغ جو کربلا کے اندھیروں میں جل اٹھا۔